سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ہر سفر میں قصر کیا ہے، چاہے کوئی خوف ہو چاہے نہ ہو، چاہے حالت جنگ ہو چاہے نارمل۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں اپنا ایک شبہ پیش کیا تھا حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید میں تو یہ ایک رعایت ہے، اور نمبر دو یہ کہ اس کے ساتھ شرط جو دوسری ہے، سفر بھی ہو اور سفر کے ساتھ خوف، حالت خوف ہو، دشمن کی طرف سے اندیشہ ہو۔ تو اس پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، اے عمر یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے، تو تم قبول کرو اس کے صدقے کو، اس نے نماز میں کمی کی اجازت دی ہے۔ اس ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ایک اثر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے تک کا سفر کیا اور اس میں کوئی خوف نہیں تھا اس سفر میں سوائے اللہ کے خوف کے، یعنی کامل امن تھا، کوئی جنگ، کوئی کسی طرف سے خدشہ نہیں تھا۔ فرمایا ان النبی خرج من المدینہ الی مکہ لا یخاف الا رب العالمین، اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی خوف نہیں تھا۔ فصلی رکعتین، تو آپ نے تو دو ہی رکعتیں پڑھی ہیں، وہ جو عصر کی ہو، عصر جو ہے اور ظہر ہو، عشاء ہو، دو رکعتیں پڑھی۔ تو قصر جو ہے در حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید کی روح سے جو قرآن مجید کا حکم ہے اس کے ظاہر پر اگر جائیں گے تو یہ سفر جمع خوف دو شرائط کے ساتھ مشروط ہو جائے گا۔ سنت رسول کو اس کے ساتھ شامل کریں گے تو ہر سفر کے اندر آپ کو اجازت ہے، تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے، یہ تحفہ ہے، صدقہ ہے، اس کو قبول کرو خوش دلی کے ساتھ۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ قصر کرنا چاہیے۔ عمرے میں بھی قصر نماز ہی پڑھنی ہوگی اگر آپ مکہ شہر میں 15 دن سے کم دن ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں تو آپ کو قصر ہی پڑھنی ہوگی۔ ہاں جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو امام جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو وہی پڑھنی پڑے گی۔ حرم میں جو امام ہے وہ تو پوری 4 رکعتیں پڑھاتے ہیں، تو امام کے پیچھے جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو آپ کو پوری نماز امام کی وجہ سے پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر امام ہی مسافر ہے، وہ 2 پڑھا رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ بھی 2 پڑھیں، لیکن اگر امام مقیم ہے وہ پوری پڑھا رہا ہے تو مسافر جب مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اسے پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ What is Qasr Salah? Qasr means shortening of the prayers. When you're traveling, you have gone away from your hometown. The distance is there, some say 80 kilometers, some say 90 kilometers, little bit difference is there. But when you're traveling away from your home, at that time, you should offer Qasr Salah. Qasr Salah means all the 4 rakats of Zohar, Asr, as well as Isha should be shortened to 2 rakat. That's an advice given, we find hadith. Unless you're offering in Jama'ah. If you're praying Salah in Jama'ah, and the Imam is a Muqim, he's not a traveler, and if he's offering 4 rakat of Zohar, Asr or Isha, then when you're joining that Jama'at, you should offer 4 rakat. But if you're praying individually, or if you've made a group only of travelers, then for Zohar, Asr, and for Isha, you should offer 2 rakat. You should not offer 4. You should offer 2. Unless you're joining a group which is offering 4 rakats, who is not a traveler. So Qasr, if you're praying alone, is a requirement. All 4 rakats have been done too. And your Fajr Salah remains 2 rakat, and your Maghrib Salah remains 3. And during traveling, you should not offer any sunnah except the sunnah of the Fajr. The Fajr, 2 sunnah before the Farz, 2 rakat, is a very important sunnah, which while traveling, that you should not miss as far as possible. All the other sunnahs you did not pray, you shouldn't pray. If you want to offer as much of nafil, no problem. اگر 78 کلومیٹر ہے تو آپ مسافر ہیں، اور رباعی نماز جو ہے یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھیں گے، 2 تو فجر والی ہیں ہی 2، وہ تو آدھی ہو نہیں سکتی۔ مغرب کی نماز جو کہ 3 رکعت ہے وہ بھی آدھی نہیں ہو سکتی، 1.5 رکعت کیسے پڑھی جائے؟ تو فجر کی 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 پڑھیں گے، عصر اور ظہر عشاء کی 2 رکعت، اور سنتیں جو ہیں وہ معاف ہیں، نوافل جو ہے وہ بھی معاف ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک وطر معاف نہیں ہے، چونکہ وطر واجب ہے، وہ سنت نہیں، وہ سنت سے ایک درجہ اور آگے چلا گیا، تو اس کو وطر ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے اس وقت پڑھے چاہے بعد میں پڑھے، لیکن لازم وطر پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسافر ہے سنت معاف ہے، فرض پڑھے گا وطر پڑھے گا، اور باقی مسافر نہیں ہے تو یہ 12 رکعتیں ہر حال میں ضروری ہیں۔
ٹھیک طویل روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صحابی نے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ امیر المومنین، عمر ابن خطاب سے کہا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں نماز کے تعلق سے ہمیں ڈھیل دی تھی، یاد رکھیے کہ ہم نماز کو قصر کر سکتے ہیں، یہ تو تب دی تھی جب کہ ہمیں کافروں سے ڈر تھا. اور قرآن کی آیت جو نازل ہوئی تھی اسی منظر میں تھی. کیا تھی کہ قرآن کی آیت تھی فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ فرماتا کہتا ہے اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں کہ تم اپنی نماز کو قصر کر لو جبکہ تمہیں اس معاملے کا ڈر ہو کہ کافر تمہیں جو ہے ستائیں گے، چھیڑیں گے، تکلیف دیں گے، تو تم نمازوں کو قصر کر لو. تو انہوں نے کہا عمر ابن خطاب سے کہ یہ تو ہم کو کافروں کے مقابلے میں دیا گیا تھا کہ نماز کو قصر کرنا، تو اب تو کافر نہیں رہے، اب تو سب مسلمان ہو گئے تھے عرب کے علاقے میں، اب کیسا ہے قصر کرنا؟ ٹھیک ہے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائے، انہوں نے کہا مجھے بھی یہی تعجب ہوا تھا، ٹھیک جیسا تم کو تعجب ہوا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی ایسی تعجب ہوا تھا جیسا تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ اب تو کافر نہیں ہے. جیسا کہ صحابہ بھی تو پہلے مکہ میں سے تو کافر تھے، مدینہ میں گئے تو کہاں تھے کافر؟ وہاں منافق تھے اور مسلمان تھے بس. تو کہا مجھے بھی ایسی تعجب ہوا. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ لی کہ یہ تو کافروں کے لیے تھا، اب ہم کیا کریں اس قصر کا جو حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا تم کو صدقہ ہے تو اس صدقے کو قبول کرو. یہ اللہ کا صدقہ ہے، تم کو ڈھیل چھوٹ دی اللہ نے، قبول کرو اس کو. مطلب کافروں کی غیر موجودگی میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، چونکہ آج ہی بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے قصر کیوں؟ تو بولے صرف کافروں کے لیے قرآن گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے واضح کر دیا یہ اللہ کا صدقہ ہے تمہارے لیے، سفر میں اس کو کر سکتے ہو قصر، شارٹنگ کر سکتے ہو، جمع بھی کر سکتے ہو، قصر بھی کر سکتے ہو. سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال دیکھ رہے آپ دین میں کتنی آسانی